السلام علیکم، میں ہوں مبارک ہوکر، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل۔ بہت بڑا انکشاف، لاہور کی 33 سالہ پرانی سب سے بڑی دشمنی اس وقت اہم موڑ آیا جب اس سپٹمبر کے شروع میں تیفی بٹ کے بہنوئی جوید بٹ کو لاہور کے علاقہ جو کہ دل کہا جاتا ہے لاہور میں شاہراہ کا، اس پر دن دہاڑے شوٹر نے تیفی بٹ کے بہنوئی جوید بٹ کو قتل کر دیا تھا۔ یہ پھر چین گوئیاں شروع کی کہ ایک دفعہ پھر وار گینگ شروع ہو گئی لاہور میں، یا پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی تیسرا گروپ متحرک ہو گیا ہو اور دونوں کی دشمنی سے فائدہ اٹھا رہا ہو، یا اس کے کیا کالے کرتوت ہیں اس قتل کے پیچھے۔ خیر، شوٹر جو دونوں تھے وہ علاقہ غیر خیبر پختونخوا چلے گئے، جہاں سے ان کا ارادہ تھا مبینہ طور پہ افغانستان فرار ہونے کا۔ لیکن پولیس، ظاہر ایک بہت بڑا قتل تھا، تو پولیس نے دن رات ایک کر دی، 3 سے 4 ٹیمیں بنائی گئی اس کیس کو سالو کرنے کے لیے۔ آخر کار بڑی تگ و دو کے بعد کلوز فوٹیج کیمرہ کی کلوز فوٹیج سے شوٹر تک پولیس پہنچ گئی، اس کو علاقہ غیر سے گرفتار کیا، لاہور لے کے آئی، اور اب اس کے ماڈل ٹاؤن جو آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہے، اقبال ٹاؤن، اس کے بعد پھر اس کو شوٹر کو جب تفتیش کے دوران اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے یہ سب کچھ کرنے کو دیا۔ میں نے پچھلے ولاگ میں شوٹر کے بارے میں تمام کچھ وہ جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو اب شوٹر ہے اظہر بٹ نامی، یہ عادی مجرم ہے۔ اس نے مبینہ طور پہ پولیس کو بتایا، جو پولیس ذرائع کے ذریعے یہ باتیں پہنچی ہم تک، کہ اسے، بلکہ یہ تقریباً تمام میڈیا حلقۂ بات کو اس کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ کس کا کام ہے۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں۔ سب یہی چاہتے تھے کہ یہ پولیس کے تھرو یہ بات لوگوں تک، پولیس بتائے، پھر اس کے بعد لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے۔ اب شوٹر اظہر نے جس بندے کا نام لیا ہے، جس خاندان کا نام لیا ہے، وہ ہے ٹیپو ٹرکاں والا خاندان۔ اس نے کہا کہ جناب، مجھے ٹیپو ٹرکاں والا کے صاحبزادے امیر مصعب نے یہ سب کچھ کرنے کو کہا۔ ٹارگٹ اس نے دیا، اس سے جو ڈیل ہوئی وہ 5 لاکھ سپاری تھی، اور اس کے علاوہ دو جو تھے وہ علی شان گھر تھے، اس میں یہ ڈیل ڈن ہوئی۔ بلکہ مبینہ طور پر 5 لاکھ پہلے دیا گیا۔ قتل سے 5 روز قبل امیر مصعب جو تھا وہ بیرون ملک چلا گیا، اور مبینہ طور پر ذرا نے بتایا ہے کہ وہ دبئی میں اس وقت مقیم ہے۔ برکیف اس کے بعد امیر مصعب جو ہے وہ قتل سے پہلے اور قتل کے بعد دونوں شوٹروں کے درمیان اس نے رابطہ کیے رکھا، ان کو ہدایات جاری کرتا رہا، ان سے انفارمیشن لیتا رہا، ان کو انفارمیشن دیتا رہا۔ اس کے بعد پولیس نے جب یہ CDR وغیرہ نکلوائی، اس پہ بیرون ملک کے انٹرنیشنل نمبر تھے، چونکہ
میر مصعب کے نام پہ کوئی نمبر نہ تھا، اس لیے تھوڑا سا وہ اس کو، اور جو اظہر شوٹر ہے اس نے نمبر کو وہ کنفرم کیا ہے، پولیس جو ابھی تک منظر عام پہ نہیں لا رہی۔ بہت سارے انکشافات ہیں جو پولیس ابھی منظر عام پہ نہیں لا رہی، اور یہ بھی تھوڑا سا ٹائم گویا مبینہ طور پہ ہو رہی ہے کہ اس کو لانچ تو نہیں کیا گیا ٹیپو ٹرکاں والے خاندان کے خلاف ماضی کی طرح۔ اب اس شوٹر تک امیر مصعب کیسے پہنچا؟ یہ امیر مصعب تک شوٹر کو ملایا میر مصعب کا جو سابقہ ملازم پتوں کی قریشی عارف نامی ہے، جو ابھی تک مفرور ہے۔ پولیس اسے بھی جلد گرفتار کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ سارا ہو گیا تو جو اس میں رکشہ استعمال ہوا، پولیس نے رکشے کو بھی اپنی کسٹڈی میں لیا، اس کے مالک کو بھی پکڑا۔ مالک بیچارے نے جو گڑی چوک کا رہائشی ہے، وجیہ الحسن وجیہ الدین نام اس کا بتایا جا رہا ہے، اس نے پولیس سے کہا جناب میں نے صرف کرائے پر دیا تھا رکشہ، اس حد تک میرا تعلق ہے، مجھے بھی نہ تھی کہ یہ لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، میرا صرف جو جس حد تک میرا تعلق تھا ان لوگوں کے ساتھ وہ تک کرائے پہ میں نے رکشہ دیا ہوا تھا بس۔ اس کے بعد سب سے بڑی جو بات ہے کہ ٹیپو ٹرکاں والا اور تیفری خاندان کے درمیان 32 سالہ یہ پرانی لاہور کی سب سے بڑی اور پرانی دشمنی چلی آ رہی۔ تیفری بٹ نے بیرون ملک سے مبینہ طور پر اپنے بیان میں کہا تھا، اور بچو پہلوان نے بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جناب پولیس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن لوگوں نے اس دشمنی کو بڑھاوا دیا اور یا صلح میں رکاوٹیں پیدا کی، صلح نہ ہونے دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پیسوں کا لالچ تھا۔ یہ بہت بڑی مبینہ طور پر تہمت ہے پولیس پہ، ایسے لوگوں پہ جو پولیس میں کالی بیڑے موجود ہیں جن کا یہ دشمنی جاری رہے تو ان کی روزی روٹی بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی۔ اس کے بعد جوید بٹ کے بعد یہ بھی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ تیسرے گروپ کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، تو اب مزید جو انکشافات رہ گئے ہیں وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یا ابھی تک الزام جس خاندان پہ الزام لگا ہے وہ اس خاندان کا کوئی تردیدی بیان نہیں آیا، اور یہ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ جب میر مصعب کی ڈیل ڈن ہوگی اظہر شوٹر سے تو پھر 6 دن پہلے قتل کے وہ بیرون ملک فرار ہو گیا تھا تاکہ اس کا نام نہ آئے۔ اب جو بہت ساری عام شخصیات کی گرفتاریوں میں توقع خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، جس میں ٹیپو ٹرکاں والے کا جو بیٹا ہے میر فاتح اور کیسر بٹ کو جو نا وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیں پولیس کن کن کو گرفتار کرتی ہے، ہو سکتا نہ بھی کرے، کسی اور کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن یہ بھی پولیس نے اپنے سینے میں بہت سارے راز سنبھال کے رکھے ہوئے۔ اب یہ سانپ جو ہے رازوں کا، یہ کس کس کو ڈستا ہے، کس کی طرف یہ جاتا ہے، تو یہ بھی جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اب بہت ساری گتھیاں جو وہ سلجھ چکی ہیں۔ اس کے بعد جو عارف ہے اس کا گزشتہ
ایک دو روز پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ بہاڑی میں موجود ہے، لیکن وہاں پہ پولیس کو نے چھاپا مارا، وہ شاید اس سے پہلے نکل چکا تھا۔ اب مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی میں اس کے موجودگی کا انکشاف ہوا۔ تو تجربہ یہ کہتا ہے کہ شاید وہ بھی گرفتار ہو چکا ہو، کیونکہ پولیس تب تک وہ بات باہر نہیں نکالتی جب تک وہ اس میں کامیاب نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید جو اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی وہ اب تک ضرور شیئر کی جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔